السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسٹریبیوشن آف سکورز، جو بچہ نمبر حاصل کر لیتا ہے، یا دوسری سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں ریسرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کی سینٹرل ویلیو کیا ہے، وہ ڈیٹا سینٹرل ویلیو کے رائٹ اور لیفٹ پہ کیسے فال کر رہا ہے، فریکوینسی کیا ہے ایٹسیٹرا۔ تو یہ چیزیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف سکورز یا ڈیٹا کہیں گے۔ اگر ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں بچوں کی تو یہ ہمارا کہلائے گا ڈسٹریبیوشن آف سکورز، اور اگر ہم ریسرچ پرپز کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا کہلائے گا۔ اب سب سے پہلے ہوتا ہے مین۔ مین کہتے ہیں اوسط کو، ایوریج کو۔ ایوریج کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ مثلا 10 بچے ہیں ہمارے پاس اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایوریج مارکس کتنے ہیں 10 اسٹوڈنٹ۔ اب کسی کے جو ہیں وہ 2 مارکس ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے 8 ہیں، کسی کے 10 ہیں، تو رینڈم ہیں سب کے۔ تو فرض کر لیتے ہیں ہم 10 کے بجائے، یہاں پہ بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 5 اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے ان کے ایوریج مارکس دیکھنے ہیں۔ تو ٹوٹل مارکس 10 تھے، تو کسی بچے کے 2 آئے، کسی کے 4، کسی کے 6، کسی کے 8 اور کسی کے 10 ہیں۔ تو یہ جو ہے 5 بچوں کے مارکس ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ان پانچوں ویلیوز کو جمع کر لیں گے۔ 2 + 4 = 6، 6 + 6 = 12، 12 + 8 = 20، اینڈ 20 + 10 = 30۔ اب ہم ان کو ان کی تعداد کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1، 2، 3، 4 اور 5۔ تو 30 ڈیوائڈڈ بائی 5، 30 ڈیوائڈڈ بائی 5، ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 6۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 نمبر جو ہے وہ ایوریج سکور یا ایوریج نمبر ہیں اسٹوڈنٹ کے۔ تو اٹ از ایوریج آف سکور کیلکولیٹڈ ایز سم آف آل ویلیوز ڈیوائڈڈ بائی نمبر آف ٹوٹل ویلیوز۔ تو ساری ویلیوز کو ہم ڈیوائڈ کر کے ٹوٹل کے اوپر، ٹوٹل نمبر کے اوپر، تعداد کے اوپر، ان کی جو تعداد ہے اس پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس مین کی ویلیو آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے میڈین۔ میڈین کہتے ہیں سینٹرل ویلیو کو۔ سینٹرل ویلیو کون سی ویلیو ہوتی ہے؟ یہ وہ ویلیو ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹا کو ارینج کریں ایک سیکوینس میں، یعنی آپ کا ڈیٹا رینڈم پڑا ہے، جیسے ہم نے اوپر مثال دی ہے 2، 4، 6، 8۔ یہ فرض کریں کہ رول نمبر وائز پہلے کسی بچے کے 2 ہوں، کسی کے پھر 8 والا ہو 10۔ تو ہم ڈیٹا کو ارینج کریں گے ایک پراپر سیکوینس میں، لوور سے ہائر آرڈر میں، یعنی کم نمبروں سے زیادہ نمبروں کی ترتیب میں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کی سینٹرل ویلیو دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس 5 ویلیوز تھیں، تو اس کی جو سینٹرل ویلیو ہے وہ کیا بنے گی۔ یہاں پہ اگر اسی ایگزامپل کو آپ دیکھیں 2، 4، 6، 8، 10، یہ ہم جو ہے دیکھیں گے کہ اس کی سینٹرل ویلیو 6 بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کا میڈین جو ہے وہ کیا ہے، 6 ہے، درمیانی ویلیو 6 اس کی ہے۔ لیکن اس کو ہم جو ہے فارمولا کی مدد سے بھی سولو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میڈین 2 طرح سے ہوتا ہے، آڈ ڈیٹا اور ایون ڈیٹا، یعنی جفت اعداد ہیں یا طاق اعداد۔ اب طاق ہے، مثلا 9 ویلیوز ہیں تو ہم بڑے آسان ہو جائیں گے، ہم 5ویں ویلیو جو ہے وہ سینٹرل ویلیو ہو جائے گی، ہم اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے ویلیوز جفت ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر اگر آپ سمپلی کو کلیہ لگانا چاہیں تو آپ ڈیٹا کو ایک پراپر سیکوینس میں ارینج کریں۔ ارینج کرنے کے بعد جو سینٹرل 2 ویلیوز بنے گی، مثلا 10 ویلیوز ہیں ٹوٹل، تو 5 اور 6 ان کی جو درمیانی ویلیو ہے وہ کیا کہلائے گی، ہمارا میڈین کہلائے گی۔ کیسے ہم نکالیں گے؟ ہم 5 اور 6 کو جمع کر کے 2 کے اوپر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس میڈین آ جائے گا جفت کا، یعنی یہاں سے اس میں جفت جو ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کی درمیانی 2 ویلیوز کو جمع کر کے اور 2 کے اوپر تقسیم کر کے ہم کیا نکال لیتے ہیں، میڈین نکال لیتے ہیں۔ اور ڈیٹا جو طاق اعداد اگر موجود ہے ہمارے پاس تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرل ویلیو اس کی بنتی ہے وہی ہمارا میڈین کہلاتی ہے۔ تو اور ڈیٹا 2، 4، 6، 8، 10، تو اس میں 6 ہمارا آنسر ہے۔ اس کا فارمولا بھی یہاں پہ دیا گیا ہے، اس کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ n+1/2 یہ جو ہے اور ڈیٹا کے لیے ہے۔ تو n+ اس میں ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس نمبر جو ہیں وہ کتنے ہیں، 5 ہیں۔ 5 + 1 یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 6۔ 6 ڈیوائڈڈ بائی 2،
تو 6 کو 2 پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 3. تو تیسرے نمبر کی ویلیو یہاں پہ کون سی ہے؟ 1 2 اور 3، یہ 6 ہے، تو 6 اس کا آنسر ہے. ان کیس ہمارے پاس ایون ڈیٹا ہے 2 4 6 8 10 12. یہ میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو فارمولہ لگانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ سمپلی کیا کریں، آپ سمپلی اب یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 اور 6. تو جو درمیانی دو ویلیوز ہیں، دو ادھر سے ہم چھوڑ دیں گے، دو ادھر سے چھوڑ دیں گے، یہ دو درمیانی ہیں. 6 + 8 آپ کریں گے، 6 + 8 14، اور 14 کو جو ہے ہم کیا کریں گے، ڈیوائڈ کر دیں گے 2 کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس 7 جواب آ جائے گا. تو 7 جو ہے وہ کیا ہوگا، آنسر ہوگا کس چیز کا، اس ایون ڈیٹا کا کی میڈین ویلیو کہلائے گی. اس کے بعد ہے موڈ. موڈ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ویلیو جو زیادہ دفعہ آئی ہے. مثلا 10 بچوں کے نمبر ہیں، ایک کے 2 ہیں، پھر ایک کے 4 ہیں، پھر ایک اور کے بھی 4 ہیں، ایک کے 6 ہیں، پھر ایک اور کے 4 ہیں. تو یہاں پہ 4 جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے مسلسل، تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، موڈ کہلاتا ہے. موڈ کہتے ہیں جو ویلیو سب سے زیادہ دفعہ آ رہی ہو. اس کے بعد فریکوینسی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد ہے کلاس کی، فرض کریں 100. ٹھیک ہے، تو ہم نے کوئی ٹیسٹ لیا، میں ٹیچر ہوں، میں نے ٹیسٹ لیا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں بچوں کی جب ان کی سکورنگ ہو جائے گی، نمبر لگ جائیں گے، تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بچوں نے کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے وہ 50 نمبر کا جو ٹیسٹ میرا دیا ہے، تو انہوں نے 40 سے 50 تک نمبر حاصل کیے. کتنے بچے ہیں یعنی 40 اور 50 کے درمیان نمبر حاصل کرنے والے میرے کتنے بچے ہیں، 30 سے 40 والے کتنے ہیں، 20 سے 30 تک نمبر حاصل کرنے والے کتنے ہیں، اور 10 سے 20 والے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک سیٹ بنا لیتا ہوں کہ جی 40 سے 50 تک میں لکھ لوں گا کہ یہ میرے جو بچے ہیں وہ 6 بچوں نے، 100 میں سے 6 بچوں نے 40 سے 50 نمبر حاصل کیے. 30 سے 40 تک میرے 70 بچوں نے نمبر حاصل کیے. 20 سے 30 تک میرے 12 بچوں نے فرض کریں، اور باقی بچوں نے جو ہے وہ 10 سے کم نمبر حاصل کیے. تو اب جو یہ ایک سیٹ آف ڈیٹا ہے، اس میں جو اسٹوڈنٹ فال کر رہے ہیں ان کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں. اٹ از نمبر آف اکرنس آف اسکور، کہ یہ 40 سے 50 کے درمیان کتنا سکور اکر ہو رہا ہے، کتنے بچے سکور لے رہے ہیں، تو اس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں. اٹ از نمبر آف اکرنس آف سکور ان اسپیسیفک کلاس انٹرول، یعنی ایک کلاس انٹرول میں کتنے بچوں نے نمبر حاصل کیے. اب ہم دیکھیں گے کلاس انٹرول کیا ہوتا ہے. تو کلاس انٹرول بیسیکلی یہ جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے، تو اس میں ہم نے کہا کہ 40 سے 50 تک، 30 سے 40 تک، ٹھیک ہے، 20 سے 30 تک. تو یہ ہم ایک انٹرول بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وقفہ بنا رہے ہیں ایک اسپیسیفک. تو اس کو ہم کلاس انٹرول کہتے ہیں کہ اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ فریکوینسی کتنی ہے یا کتنے اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ نمبر حاصل کر لیے. تو 20 جو ہے اس کی چھوٹی ویلیو ہے، اور 30 جو ہے اس کی ہائر ویلیو. اسی طرح 31 سے 40 تک، ٹھیک ہے، یہ ایک اور کلاس انٹرول بن جائے گا. وڈتھ آف ایچ کلاس ان فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، اپر اینڈ لوور. اس کے بعد ہے رینج. اب ہمارا جو ڈیٹا ہے اس میں جو ہائیسٹ ویلیو اور لویسٹ ویلیو ہے، مثلا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 جو ہے وہ ہائیسٹ ویلیو ہے، اور 2 جو ہے وہ لویسٹ ویلیو ہے. تو اس کی رینج جو ہے وہ کیا بنے گی، 10 - 2 = 8. تو 8 اس کی رینج بنے گی، ڈفرینس بٹوین ہائیسٹ اینڈ لویسٹ ویلیو. اس کے بعد ہے نارمل ڈسٹریبیوشن. نارمل ڈسٹریبیوشن جو ہے جب ہمارا ڈیٹا ہماری سینٹرل ویلیو، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، میڈین کہتے ہیں، میڈین ویلیو کے رائٹ اور لیفٹ پہ ایکول ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن. یعنی سینٹرل ویلیو کے رائٹ اور لیفٹ پہ اگر ہمارا ڈیٹا ایک جیسا ہے تو ہمارا جو گراف بنے گا وہ اس طرح سے بیل شیپ بنے گا، اس طرح سے بیل شیپ اس کی جو ہے وہ شکل ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن. اگر اس سائڈ پہ ڈیٹا جو ہے وہ کم یا زیادہ ہے، یا اس سائڈ پہ کم یا زیادہ ہے، ویلیوز جو ہے وہ ڈیفر کر رہے ہیں ادھر والی سائڈ سے، تو یہ جو ہے ایسے سموتھ نہیں ہوگا، پھر اس کی شیپ جو ہے کچھ اس طرح سے بن جائے گی. یہ دیکھیں ایسے ہوگا ڈیٹا یا ایسے، تو یہ نارمل نہیں ہے. نارمل یہ والا ڈیٹا ہے، یہ جو ڈیٹا ہے جس میں رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ اس کی ایکول ہیں، تو اس کو ہم نارمل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. اٹ از اے ڈسٹریبیوشن آف اسکور ان وچ the mean, median and mode are equal and the score distribute themselves symmetrically in a bell-shaped curve. Data near the mean is most frequent in occurrence. تو یہ ہمارے ڈسٹریبیوشن آف اسکور تھے. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کوارٹائل پرسنٹائل کو
اور باقی چیزوں کو ڈسٹریبیوشن آف اسکور کی باقی چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا. اور 0300601374 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اگر آپ میری بک لینا چاہیں یا آپ آن لائن کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس پہ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. کال کائنڈلی نہ کیجیے گا کیونکہ کال اٹینڈ نہیں کی جا سکتی. السلام علیکم.